بعض لوگ نادانستہ طور پر، بعض لوگ دانستہ طور پر نماز کے آداب اپنانے سے دور نظر آتے ہیں۔ نماز کو صرف ایک رسمی حیثیت سے ادا کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی، سستی اور کاہلی میں اس طرح غافل نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کو نماز کے آداب کے متعلق علماء کرام کے ارشادات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں، تاکہ جو بغیر علم کے نماز پڑھ رہا ہے، نادانستہ طور پر غفلت کر رہا ہے، کم سے کم وہ شخص احتیاط کر کے صحیح اور درست طریقے سے نماز ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جب مسجد کی طرف جاؤ تو زینت اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو۔ عند کل مسجد سے علماء مفسرین نے نماز مراد لیا ہے، یعنی نمازی احباب کو یہ چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھے، خوبصورت لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارے، بکھری ہوئی داڑھی کو درست کرے، گریبان کھلا ہوا ہو تو اس کو بند کرے، آستین چڑھے ہوئے ہوں تو اس کو بند کرے، ازار یا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کو اوپر رکھے۔ یہ ہیں نماز کے آداب، جس سے مسلمان غفلت اختیار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر هذا حدیث جید الاسناد۔ تفسیر ابن کثیر سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 235 سورۃ الاعراف خذوا زینتکم عند کل مسجد کی ضمن میں یہ حدیث لائے ہیں مفسر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید لباس پہنا کرو۔ کیا کرو؟ سفید لباس پہنا کرو، اور اسی سفید لباس سے اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ خود بھی سفید لباس پہنو، اگر کوئی شخص اس مسجد سے دنیا سے چلا جائے تو اس کو سفید لباس پہنایا کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سفید کا لباس کے حکم، اس میں صفائی اور ستھرائی کا زیادہ اہتمام، نظافت کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو صفائی اور ستھرائی اور نظافت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لباسوں میں بہترین لباس سفید لباس کو قرار دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ رنگین کپڑا پہننا جائز نہیں، یہ بھی سمجھ لیں، لیکن رنگین کپڑا جائز ہے، لیکن اس سے بہتر سفید ہے۔ ہاں، جن رنگین لباس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کا استعمال کرنا، پہننا مکروہ ہے، بعض کا حرام، جیسے سرخ لباس پہننا، زعفرانی اور زرد لباس پہننا، ریشمی لباس مرد کو پہننا، یہ شرعاً ناجائز ہیں۔ اگر کوئی اس لباس کو پہن کر نماز ادا کرے گا یا ویسے پہنے گا تو یہ گناہگار ٹھہرے گا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِثِيَابِ الْبِيَاضِ فَأَلْبِسُوهَا فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ۔
اس سفید لباس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ تم پہ لازم ہے کہ سفید لباس پہنا کرو، چونکہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور یہ زیادہ جو ہے صاف ستھرا رکھنے والی لباس ہے، اسی کو اپناؤ۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی لباس سے اپنے مردوں کو کفن دو۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ علامہ اسماعیل دمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر شخصیت ہیں، اشترا رداء بألف وکان یصلی فیہ، انہوں نے ایک چادر 1000 درہم میں خریدا، ایک چادر 1000 درہم میں خرید لیا۔ اب 1000 درہم میں چادر خریدنا یہ مہنگا ترین لباس ہے، اور خریدا کیوں؟ شادی بیاہ میں پہننے کے لیے نہیں، کسی دعوت پر جانے کے لیے نہیں، کسی سردار اور بادشاہ کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے نہیں خریدا۔ کس نیت سے خریدا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ لباس اس لیے خریدا کہ اس سے وہ نماز ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ نماز ادا کرنے کے لیے اتنا مہنگا لباس خرید کر کے اس نے ثابت کر دیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی زینت اختیار کر کے نماز کی طرف جایا کرو، چونکہ مہنگا اور خوبصورت اور بہتر لباس میں زیادہ زینت اور تجمل اور جمال ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس پہن کر نماز ادا کی۔ پتہ چلا کہ انسان اپنے وسعت کے مطابق بہتر سے بہتر لباس، جہاں تک اس کو لباس پہننے کی طاقت ہے، وہ نمازوں کے لیے مختص کرے، خاص طور پر جمعہ و عیدین کے لیے ان لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھے، چونکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہے۔ سمجھے؟ مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ لباس پہنو، لباس سفید لباس پہنو، خوبصورت اور صاف ستھرا رکھو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ رنگین لباس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں، حتیٰ کہ وہ لباس جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے روکنا چاہیے، باقی وہ تمام رنگین لباس جس کے لیے قرآن و سنت میں ممانعت نہیں ہے اس کا پہننا جائز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سرموں میں اسمد سرمہ ہے، اسمد سرمے سے آپ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے، اور اسمد سرمے سے آپ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اور اسمد سرمہ لگانے سے آپ کی پلکوں پر بال اگاتا ہے، ایک ابرو اوپر والا ایک پلک نیچے والا، اس کے جو بال ہیں وہ بال اسمد سرمے سے مضبوط ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ٹیڑھے بھی نہیں ہوتے، ٹوٹتے بھی نہیں ہیں، آنکھ کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمد سرمہ پہننے کی اجازت دے دی۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ بہترین لباس پہن لے اور نماز میں خشوع اور خضوع کا ارتکاب کرے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد کے شان نزول میں علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں آ کر بیت اللہ شریف کے طواف کرتے وقت وہ اپنے کپڑوں کو اتار پھینکتے تھے، ان کے مرد ننگے طواف کرتے تھے بغیر لباس کی۔ مشرکین مکہ یا دوسرے مشرکین جب طواف کرتے تو ننگے بالکل برہنہ جسم ہو کر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے مرد، اور عورتیں بھی رات کو برہنہ ہو کر اندھیرے میں بیت اللہ شریف کی طواف کر لیا کرتی تھی۔ رب ذوالجلال نے اسلام کے سورج طلوع ہونے کے بعد اس پر ممانعت کی اور تمام کو حکم دے دیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم طواف کرنے آؤ تو خوبصورت کے ساتھ، تجمل کے ساتھ، لباس کے ساتھ آؤ،
اور بیت اللہ شریف کا طواف کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس کو لازم قرار دیا گیا۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی اور خامی کیا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑی خامی اور خرابی یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر معرف القرآن ہے، اس کو سنیے، قرآن شریف کی تفسیر مفتی شفیع صاحب کی ہے، مسلکی اعتبار سے مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ جس کمزوری اور سستی کو میں دیکھ رہا ہوں اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس مفسر کا قول بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو فریضہ سر کے متعلق ہے جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، چونکہ نماز میں صرف ستر پوشی ہی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا ارشاد ہے۔ لباس صرف ستر پوشی کے لیے نہیں ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے، خوبصورت تجمل اور زینت کے لیے ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور خاص طور پر نماز میں آنے والے تمام نمازیوں کو زینت اختیار کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیا گیا ہے۔ سنیے، فرماتے ہیں کہ اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا، مرد کا، بولیں اونچی آواز میں، ننگے سر نماز پڑھنا، مونڈے یا کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کاندھا بھی کھلا رہے، کوہنی بھی کھلا رہے، آستین چڑھا دے، یا چھوٹے آستین والے قمیض کرتا بنا کر اس کو پہننا شروع کر دے، اس میں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ عمل ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد کا حکم ہے کہ زینت اختیار کر کے ہر مسجد میں آؤ۔ یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے دیا۔ اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے، اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم اور عار سمجھے۔ ایسا لباس جس کو پہن کر کوئی مجلس دعوت میں نہیں جا سکتا، بازار میں نہیں جا سکتا، اپنے دوستوں کے سامنے نہیں جا سکتا، کہ وہ لباس بذلہ ہے، یعنی جس سے اس کی حقارت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، تو ایسے نماز میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جیسے گیریج میں کام کرنے والے لوگ گریس اور کالے تیل کی وجہ سے لباس آلودہ ہو کر اگر اسی لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، چونکہ ایسے لباس میں وہ دعوت میں بھی نہیں جا سکتا، دوستوں کے پاس بھی نہیں جا سکتا، بازار میں بھی نہیں جا سکتا، تو وہ مسجد میں آئے تو اس لباس کے ساتھ نہ آئے جو کسی اور کے سامنے پیش ہونے سے خجالت محسوس کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے سے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جب ایک انسان کے سامنے آپ ایسے لباس سے پیش ہونے پر شرم محسوس کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر خدا کے سامنے ایسے گھٹیا لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کو اسلام نے اجازت اس کی نہیں دی۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ایسا نماز مکروہ ہے۔ جیسے مثالیں دی ہیں، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے، بنیان بغیر کرتے کے، اگرچہ پوری آستین بھی ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ امامہ پہن لو یا ٹوپی پہن لو، یہ دو ہیں، یا بڑا رومال ہو جو امامہ کی حیت قضائیہ ثابت کرے، صورت دکھا دے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں یہاں فقہی اعتبار سے بھی مکروہ ہے۔ میں آپ کو مزید کتابوں کے حوالے دوں گا۔ ایسے ہیئت میں جانا پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ سر مونڈے کوہنیاں کھول کر
نماز کا مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہے۔ مفتی صاحب نے پوری بحث کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جو ان کو ناجائز یا مکروہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن مجید کی لفظ سے کہہ رہا ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہاں زینت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اسی زینت سے مراد بہترین لباس میں نماز کے لیے آنا ہے۔ اگر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جو قرآن مجید کا حکم ہے، ظاہر ہے قرآن کے حکم کے خلاف عمل کرنا مکروہ ہوگا، تو یہاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی مکروہ ہے۔ یہ سمجھ گئے ایک مسئلہ۔ یہ تھا معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 544، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی پاکستان۔ اگر کسی اہل علم کے پاس یہ اس کی لائبریری میں موجود ہے تو جا کر اس کی مکمل تفسیر دیکھ لے۔ میرے پاس وقت کی قلت ہے اس لیے میں مختصراً اس کو پڑھ لیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فتاوی شامی۔ فتاوی شامی در مختار کا شرح ہے۔ وہ در مختار کی عبارت پر تشریح کرتے ہوئے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، ذرا اس کو بھی سنیے۔ درود شریف پڑھی عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ در مختار کے صاحب کہتے ہیں وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا اَيْ كَاشِفًا رَأْسُهُ لِلتَّكَاسُلِ، نماز کا ننگے سر ہونا، نمازی کا ننگے سر ہو کر نماز پڑھنا، لِلتَّكَاسُلِ سستی کی وجہ سے ہو۔ کس وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے۔ ٹوپی رکھنا وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، آر سمجھتا ہے، پسند نہیں کرتا، نماز کی سستی میں وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِتَذَلُّلِ، اگر کوئی انتہائی مشکل وقت میں رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے گڑ گڑاتا ہوا اپنے آپ کو عاجز اور کمزور اور ذلیل ترین ثابت کرنے کے لیے ٹوپی اتار کے نماز پڑھتا ہے، تو در مختار کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَمَّا الْإِحَانَةُ بِهَا كُفْرٌ، اگر نماز کی احانت کی نیت سے ننگے سر ہو کر نماز پڑھتا ہے تو یہ کفر ہے، یعنی نماز کی تحقیر کرتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو معمولی سمجھتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، اس نیت سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ علماء احناف نے کہا نماز کی توہین کرنا کفر ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے، نماز کو کم درجے میں لینا کفر ہے، تو لہٰذا اتنی اعلیٰ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو تو لباس بھی اعلیٰ پہن لو۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو تو لباس ٹھیک پہن لو، اور مکمل طور پر لباس پہن کر اس نماز کو صحیح اور ٹھیک طریقے سے ادا کر لو۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو دوسری بات تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، غنیۃ المصلی، شرح منیۃ المصلی۔ پہلے میں منیۃ المصلی سے آپ کو عبارت پڑھ کر سناؤں، اس کے بعد اس کی شرح پڑھوں۔ یہ منیۃ المصلی میرے پاس موجود ہے، یہ تمام مدارس میں شعبہ فقہ میں درس میں داخل ہے، اور مدارس میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس نے بھی یہاں پر منیۃ المصلی کے صاحب نے نمازوں کے آداب میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَن يُصَلِّيَ حَاسِرًا رَأْسَهُ تَكَاسُلًا أَوْ تَهَاوُنًا وَلَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَهُ تَذَلُّلًا وَخُشُوعًا وَيَكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الْبَذِلَةِ وَالْمَهَنَّةِ مُسْتَحَبُ أَن يُصَلِّي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَإِمَامَةٌ۔ فرماتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا سستی کی وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح لباس بذیلہ پہننا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ایسا لباس جس کو پہن کر کسی کے سامنے جانے سے انسان شرمائے، گندا میلا کچیلا کام کاج کے وقت
گیریج میں کام کرنے والے دوسرے مزدور حضرات پہنتے ہیں، یہ صرف کام کے حدود میں پہن کر گھومتے ہیں، اسے باہر جانا اپنے لیے عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مستحب ہے 3 کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ 3 کپڑے، ان کی وجہ قمیص ہو، ازارن تہ بند ہو، یعنی پائجامہ بھی اس کا قائم مقام ہے، اور اس کے بعد فرمایا امامتن دستار ہو تو ٹوپی اس کا قائم مقام ہے۔ یا پائجامہ قمیض اور ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے، یا تہ بند قمیض اور امامہ کے ساتھ نماز پڑھے، پائجامہ قمیض اور امامہ کے ساتھ نماز پڑھے، یہ اس کے مستحب ہونے کی دلیل ہے، تو لہٰذا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ اس کی شرح ہے غنیۃ المستملی عربی میں۔ یہ بھی فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ حَاسِرًا أَيْ حَالَ كَوْنَهُ كَاشِفًا رَأْسَهُ تَكَاسُلًا، فرماتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا سستی کی وجہ سے ہو تو یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کو نمازی احباب کو چاہیے کہ مکروہات سے بچ کر مستحبات کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لائے۔ غنیۃ المستملی کا آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں تاکہ وضاحت ہو جائے، کوئی اہل تحقیق اگر اس کی وضاحت کرنا چاہے۔ یہ صفحہ نمبر 303 ہے، مکتبہ نعمانیہ کانسی روڈ کوئٹہ کا مطبوع ہے، آپ کے پاس اگر کسی کے پاس موجود ہو تو وہ دیکھ لے۔ اسی طرح یہ غنیۃ المصلی پشاور کا مطبوع ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے، صفحہ نمبر اس کا 193 ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور قدیم ترین کتاب مولانا فتح محمد صاحب برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی زبان میں نماز کی کتاب ہے، صرف اس کے اندر نماز کے مسائل ہیں۔ اس مسائل پر آپ نے نماز کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا 13 سر برہنہ، یعنی 13واں مکروہ جو ہے ننگے سر نماز پڑھنے کا ہے۔ اس نے ٹوٹل 23 جو ہے مکروہات کا ذکر کیا ہے، اس میں سے 13واں مکروہ جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے حاشیے میں لکھتا ہے اگر امامہ میسر باشد برائے تکاسل یا گرمی یا تخفیف بارے سر برہنہ کرد اگر بنظر تذلل و خشوع است باق ندارد لیکن ترک اولا است زیرا کہ تعظیم نمی ماند و خشوع مطلق بدل است و در ذخیرہ برہنہ کردن سر بتذلل نیکو گفتہ اگر برائے احانت نماز باشد کفر است۔ فرماتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا تذلل اور خشوع کے علاوہ ہو تو مکروہ ہے، اگر احانت کی نیت سے ہو تو پھر یہ خود کفر ہے۔ یہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا اور آپ نے اس کی وضاحت کی، ذرا سنیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ننگے سر نماز پڑھنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آپ سنیں گے تو ایمان میں تازہ ہوگا۔ آج کل دیار بنگال کے بعض شہروں میں بعض لوگوں نے فرض جماعت میں سر ننگا کر کے نماز پڑھنا اختیار کیا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ جماعت کی اہانت ہوتی ہے تو اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ اس طرح عاجزی اور انکساری کے بہانے سے بعض لوگوں نے علاوہ نماز کے بھی سر پر ٹوپی رکھنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ننگا سر فرض جماعت میں نماز پڑھنے سے نماز جائز ہوگی یا مکروہ ہوگی؟ اگر جائز ہوگا تو کیا حضور سرور کائنات یا حضرت مولا کائنات یا حضرات امامین کریمین یا حضرات صحابہ کرام یا اولیاء اعظام نے کبھی فرض جماعت میں ننگا سر نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ علاوہ ازیں نماز کے بھی ان حضرات نے کبھی کبھی سر کو ننگا رکھا ہے یا نہیں؟ صوفیہ اعظام کی کتابوں میں ننگا سر رہنا تہذیب اور آداب آیا ہے یا نہیں؟ احادیث شریفہ فقہ سے اس کی قرات ثابت ہے یا نہیں؟ جواب دے کر اجر پائیں۔ سائل پوچھتا ہے بنگال سے، سائل کا نام سید ظہور الحسن صاحب قادری رزاقی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 22 جمادی الاولیٰ 1336 ہجری آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، ذرا سنیے جواب۔ الجواب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ نماز مع قلا و امامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ٹوپی اور امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔
اگر کوئی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ٹوپی اور امامہ کو ترک کر کے نماز پڑھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ خلاف سنت ہے، اور جو خلاف سنت عمل ہے تو اس کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ مکروہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مکروہ۔ فاضل بریلوی نے مختصراً ایک جملے میں ان تینوں مسائل کو شامل کر دیا۔ فقہائے کرام نے ننگے سر نماز پڑھنے کو 3 قسم کیا ہے۔ فقہائے کرام نے ننگے سر نماز پڑھنے کے مسئلے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر بے نیت تواضع اور عاجزی ہو تو جائز، جیسے میں نے پہلے کہا، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل ترین ثابت کرنے کے لیے خدا کے سامنے سر ننگا کر کے آتا ہے تو ایسا کرنا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواضع اور انکساری کی وجہ سے جائز، اور بوجہ کسل ہو تو مکروہ۔ کسل سستی کو کہتے ہیں، اگر سستی کی وجہ سے ہو تو پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور معاذ اللہ نماز کو بے قدر اور ہلکا سمجھ کر ہو تو کفر ہے۔ نماز کو ہلکا سمجھے تو کفر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ نے سر ننگا کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے عاجزی اور انکساری سے نماز پڑھتا ہوں تو اس کے اس جواب کو قبول کیا جائے، چونکہ اسلام نے بدگمانی سے روکا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بنگال کے اس سائل کو آپ نے مختصراً جواب یہ دیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اور ایسی وضع جس پر انگلیاں اٹھیں، آگے سنیے، ننگے سر کی عادت ڈالنا، وہ اتفاقی بات ہے، ننگے سر کی عادت ڈالنا، کوچہ و بازار میں اسی طرح پھرنا نہ ہرگز ثابت ہے نہ شرعاً محمود، بلکہ وہ من جملہ اسباب شہرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ننگے سر بازاروں میں گھومنا یہ پسندیدہ معمول عمل نہیں ہے، یہ عمل محمود نہیں ہے، محمود کا الٹ مکروہ ہے، محمود لفظ کا ضد جو ہے مکروہ ہے۔ فرمایا کہ وہ نہ شرعاً محمود، جب شرعاً محمود نہیں ہے تو پھر شرعاً مکروہ ہوگا۔ ابھی دن ہے، اگر دن نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ بولیں، دن نہ ہو تو پھر رات ہے نا، اگر رات ہو تو پھر دن نہیں، تو اسی طرح اگر محمود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ایسی وضع جس پر انگلیاں اٹھیں شرعاً مکروہ ہے، انگلیاں اٹھنے شروع ہو جائیں کہ دیکھو یہ پیر صاحب ننگے سر گھوم رہا ہے، دیکھو یہ حاجی صاحب ننگے سر گھوم رہا ہے، دیکھو یہ قاضی صاحب ننگے سر گھوم رہا ہے، تو انگلیاں اٹھیں گے، لہٰذا اس انگلیوں کے اٹھنے کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، چونکہ یہ عمل مکروہ ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کے تہذیب میں یہی ہے کہ امامہ ہو، قمیض ہو، ازار ہو یا پیجامہ، تو یہ اس کا حکم ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، فتاوی فریدیہ، دارالعلوم اکوڑا خٹک کے مفتی محمد فرید کی ہے، اور یہ مفتی محمد فرید قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے استاذوں میں سے استاذ ہیں۔ مولانا صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ کہا کہ محمد فرید میرے استاد ہیں، تو یہ فضل الرحمان کے استاذ ہیں، جمعیت کے استاذ ہیں۔ یہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ سوال ہوا کہ مساجد میں رکھی ہوئی ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھنا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ مساجد میں جو ٹوپیاں رکھنا مروج ہے کیا اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے؟ محمد نبی چھوٹا لاہور ثوابی نے اس سے سوال کیا ہے۔ یہ سوال 15 تاریخ 12واں مہینہ 1990 میں آپ سے پوچھا گیا، یعنی دسمبر کے 15 تاریخ 1990 آپ سے یہ سوال ہوا۔ جواب، ان ٹوپیوں کا پہننا ضروری ہے، مسجد کی ٹوپیوں کا پہننا ضروری ہے۔ اب سوال ہے مفتی صاحب کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بے باک لوگ ننگے سر نماز پڑھنا شروع کریں گے، جس سے بدتر ہے، یعنی ننگے سر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ مسجد کی ٹوپیاں کیا کرو، جبکہ بعض علماء نے مسجد کی ٹوپیوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ کہا، لیکن یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ مسجد کی ٹوپی سے نماز پڑھو، چونکہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا أَيْ كَاشِفًا رَأْسَهُ لِلتَّقَاصُلِ در مختار، وہی کتابوں کے حوالے جو پہلے میں نے دیے، مفتی صاحب نے ان کے حوالے دیے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ مسجد میں پڑے ہوئے ٹوپیوں سے نماز پڑھنا ہوگا، اگرچہ یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ یہ بھی مکروہ ہے، لیکن بنسبت ننگے سر پڑھنے سے احون ہے، یعنی اس
آسان ہے اس مکروہ سے بچنے کے لیے کہ بظاہر اس سے بچے تو احون ہے۔ جب کسی شخص کے ساتھ ثیاب باذلہ کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہ ہو تو ان کے لیے ثیاب باذلہ میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب اور ٹوپی نہ ہو تو باذلہ ٹوپیوں میں نماز پڑھنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، وہی کام والا میلا کچیلا کپڑا ہے جس کو فقہ میں باذلہ کہتے ہیں، تو اس کو ننگے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، باذلہ نماز کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو اس کو ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم میں نہیں دوں گا، کم سے کم اس کو یہ کہہ دوں گا کہ مسجد کے یہ ٹوٹے پھوٹے ٹوپیاں جو موجود ہیں یہ بھی پہن لو، ننگے سر سے بچو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ننگا سر پڑھنا فقہ حنفیہ کے معتبر ترین علماء کے نزدیک مکروہ ہے، جس میں نے فتاوی شامی پیش کیا، در مختار پیش کیا، غنیۃ المستملی پیش کیا اور مفتاح الصلاۃ پیش کیا، منیۃ المصلی پیش کیا۔ اور آئیے ذرا سندھ کے مشہور ترین عالم دین اور پیر طریقت، خواجہ خواجگاں، محی سنت، قامی و بدت، حضرت علامہ الحاج قبلہ محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے بولیں، لاڑکانہ والے نام سنا ہے؟ سائیں محمد قاسم مشوری سے سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ ننگے سر نماز پڑھیں یا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ کے دور میں ایک مسئلہ اٹھا کہ بغیر امامہ کے نماز پڑھانا مکروہ ہے، بغیر امامہ کے نماز پڑھنا اور پڑھانا مکروہ ہے۔ اس پر بہت علماء کے درمیان لے دے ہوئی، اس موقع پر آپ نے جواب دیا ہے اور بڑا بہترین جواب آپ نے دیا ہے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں سوال، امامہ کے ہوتے ہوئے ٹوپی سے امامت کرنا یا اکیلے نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں؟ یہ سوال آپ سے پوچھا گیا، ننگے سر نماز پڑھنے کے متعلق سوال نہیں ہے، ٹوپی امامہ کے ہوتے ہوئے ٹوپی سے نماز پڑھنا، یعنی امامہ کو انہوں نے لازم قرار دیا کہ بغیر امامہ کے نماز نہیں ہوگا، مکروہ ہوگی، تو اس پر یہ سوال ہوا۔ جواب، کتاب لکھتے ہیں کہ 3 کپڑوں یعنی شلوار، قمیض اور امامہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب کس چیز میں؟ جیسے منیۃ المصلی کا میں نے حوالہ دیا، اسی طرح غنیۃ المستملی میں بھی موجود ہے، اسی طرح در مختار میں بھی موجود ہے۔ حضرت صاحب نے طوالت سے بچنے کے لیے کتابوں کا نام نہیں دیا، صرف کہا کتاب لکھتے ہیں، یعنی یہ ساری کتابیں جو علماء کے سامنے موجود ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے کچھ علماء نے حکم سمجھا ہے، کچھ علماء نے اس مستحب کو حکم سمجھا ہے، یعنی لازمی سمجھا ہے۔ مستحب ایک اچھے عمل کو نام جو نفل کا درجہ رکھتا ہے، پڑھنے سے ثواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو حکم سمجھا ہے، جیسا کہ انہوں نے مفتاح الصلاۃ میں تصریح کی ہے، مفتاح الصلاۃ والے نے بھی اس کو امامہ کو لازمی قرار دیا تھا، لیکن مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے اس کی وضاحت کیا، امامہ کے ساتھ نماز کے مستحب ہونے سے لازم نہیں ہے کہ ٹوپی سے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، جیسا کہ آج کے علماء کا کہنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امامہ مستحب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، البتہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور پھر کہا کہ جن دیہاتوں میں یہ رواج ہے، کیونکہ یہ مسئلہ دیہی تھا، جن دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے لوگوں، عزت اور شرف والے لوگوں کے ساتھ ملنے کے وقت ٹوپی کو قابل عزت نہ سمجھ کر امامہ پہن کر جاتے ہیں، تو ان کو نماز کے لیے بھی امامہ پہننا چاہیے۔ سندھ میں آج بھی رواج موجود ہے کہ بڑے عمر رسیدہ لوگ خواہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اگر ان کو شادی بیاہ میں بلاوا آ جائے، دعوت آ جائے، کسی میلے وغیرہ میں شرکت کریں، کسی سردار نواب وڈیرے کے پاس جائیں گے تو بوسکی کا وہ دستار پہن کے جاتے ہیں۔ ہمارے سندھ کا یہ اکثر رواج ہے، جو سندھ میں رہتے ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ وہ عام آدمی چاہے داڑھی ہے یا نہیں ہے لیکن کسی محفل میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ بوسکی کے امامے اکثر پہنتے ہیں، اس میں دوسرے امامے بھی یہ پہن کر جاتے ہیں۔ تو پیر محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوپی پہن کر محفلوں میں نہیں جاتے، اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ٹوپی پہن کر کیوں آتے ہیں وہ امامہ پہن کر نماز پڑھائیں۔ کتنی بڑی واضح اور بہترین گفتگو کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے پتہ چلا کہ امامہ کے ساتھ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، ما لا بد منہ، فارسی میں،
قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مدارس میں داخل درس تھا، فارسی کو شعبہ درس نظامی سے ہٹانے کی وجہ سے آج کل یہ نہیں پڑھایا جا رہا، لیکن علماء کے پاس اب بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مکروہ است نماز برہنہ سر گزاردن بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر بنابر تذلل و انکسار اور تذلل اور انکساری کی وجہ سے پھر یہ حکم نہیں ہوگا، جیسے کہ تمام حنفیہ علماء اکابر نے کہہ دیا۔ فتاوی عالمگیریہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز مکروہ ہے، اور اسی طرح میری لائبریری میں اس کے علاوہ کئی کتب فقہ موجود ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے میں نے چند کتابوں کی زیارت کرا کے آپ کو بتا دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے دعوت عمل، مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت ہزاروں لوگوں کے پیر و مرشد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہاں سنیے، آج کل امامہ بھی آثار قدیمہ کے مثل ایک چیز بن کر رہ گیا ہے۔ آثار قدیمہ جو کئی صدیاں ہزاروں سال پہلے کی جو لوگوں کی تہذیب والی چیزیں تھیں، آج ہم وہ کسی میوزیم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ اپناتے تھے۔ یہ فاضل کہتے ہیں، یہ پیر طریقت کہتے ہیں، یہ عالم دین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امامہ شریف ہے، یہ بھی آیا آثار قدیمہ کے مثل بن چکا ہے، یعنی مسلمانوں نے بالکل اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، عام لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ عموماً ننگے سر نظر آتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں جو پودا پروان چڑھ رہی ہے، ان کے لیے تو سر چھپانا شاید معیوب اور خلاف تہذیب شمار ہوتا ہے۔ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں جو مسلمان نوجوان پڑھتے ہیں، یہ اپنے سر پر ٹوپی سجانے کو، امامہ سجانے کو معیوب سمجھتے ہیں، عیبدار چیز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امامہ پہن کر نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کے بجائے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، ابو بکر صدیق نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، عمر فاروق نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، عثمان غنی نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، علی المرتضیٰ نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، حضرت امام حسن نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں، حضرت امام حسین نے پوری زندگی امامہ پہن کر نماز پڑھائے ہیں۔ آپ کی شہادت ہے، اس وقت بھی آپ کے سر پر امامہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اتنا محبوب ترین سنت تھا جس کو آج آثار قدیمہ سمجھا جا رہا ہے اور نوجوان طبقہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ننگے سر رہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیب اور وقار کے خلاف عامیانہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہمارے بر صغیر کے جو قبائل ہیں، سندھ میں جائیں سندھی ٹوپی ان کا تہذیبی لباس ہے، بلوچستان میں آئیں تو امامہ ان کا تہذیبی یہ لباس ہے، شناخت اور علامت ہے۔ اسی طرح آپ پنجاب میں جائیں، اسی طرح آپ دیگر علاقوں میں جائیں، آج سے کچھ چند سال پیچھے آپ دیکھ لیں، بزرگوں کو وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں۔ آج بھی پنجاب کے آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں گے، تہبند کرتا اور امامہ ہوگا، اگرچہ بیچ سے سر ننگا ہے لیکن بندہ ہوگا سائڈوں پہ، وہ ایک سنت کے مطابق اگرچہ نہیں پہنتے، وہ احتجار میں آ جاتا ہے جو کہ مکروہ ہے، لیکن امامہ ہر عمر رسیدہ شخص کے سر پہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سندھ میں بھی آپ جائیں گے، بوڑھے لوگوں کے سروں پر آپ کو امامہ، رومال، کوئی کسی طرح کا سر ڈھانپنے والا عمل نظر آئے گا۔ اب نوجوان طبقے نے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اتنی اہمیت اور فصاحت کے باوجود قصداً ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اس پر تکرار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی اس کو بھی کہتے ہیں خیر ہے ٹوپی پہننا۔ اب میری تقریر سننے کے بعد اتنے دلائل کے باوجود بھی بعض نوجوان اور مسلمان ننگے سر نماز پڑھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے، یعنی اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر کسی کے کان میں جو نہ رینگے تو یہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کے چوٹیوں پر چڑھ کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا درس دے رہا تھا۔ وہ آواز نہ ابو جہل کے کانوں میں رینگنے کے بعد اس کی ہدایت کا باعث بنا، نہ ابو لہب کے کانوں میں بنا۔
وہ بلکہ مصطفیٰ کریم پر تمسخر کرنے لگ گئے۔ علماء کرام کی گفتگو انتہائی علمی ہوتی ہے، ان کی قدر کر لینی چاہیے۔ ایک عالم دین ذرے ذخیر جو ہے وسیع خرچ کر کے کتابیں خرید کر لے، لائبریری وسیع بنا لے، پھر اس لائبریری میں راتوں کو بیٹھ کر کتابوں کو اور مسائل شریعت دینیہ کو سیکھے اور جمع کر کے تمہیں بتا دے، اور تم اتنی ساری باتیں سننے کے بعد جس طرح سر ننگا ہے ایسے ہی سر ننگا ہی رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر یہ دین یتیم نہیں ہوا۔ دین احمد شد مسافر ہے چورا یار نیس، ہر کسے با کار خود در دین احمد کار نیس۔ تو عزیزان گرامی، جتنے لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں وہ ابھی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ رکھیں، نماز پڑھیں اگر یہ حق سمجھتے ہیں، اس خطبہ جمعہ کو حق سمجھتے ہیں، ان مسائل کو حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے مسلکی اعتبار سے دیوبندی اور بریلوی دونوں علماء مفتیان کے فتوے پیش کیے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے مقتدی میں دونوں ذہن کے لوگ موجود ہیں، اس لیے دونوں ذہن کے فتوے پیش کیے، اور ان کے علاوہ فقہ حنفی کے معتبر ترین ماخذ کتابوں سے حوالہ جات پیش کر کے بتا دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پیش کی، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے دین کو پہنچانا، دین کو دلوں میں ڈالنا، یہ میرے رب کا کام ہے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، تبلیغ دین کرنا یہ علماء کا کام ہے۔